وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی بڑائی اللہ مالک الملک کے لیے جل مجدہ الکریم کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، حبیب کبریا، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، ربیع الاول کے مہینہ میں ہر مسلمان اس لحاظ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جذباتی ہوتا ہے کہ اس مہینہ میں امام کائنات، سرتاج الرسل، سید القونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور دنیا میں بسنے والے 2.25 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں، ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر اس مہینہ میں وہ خوش ہے، وہ اظہار مسرت کرتا ہے کہ میری زندگی کا جو بنیادی نصب العین ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ، آپ پر بھیجی گئی نبوت کے ساتھ میری زندگی کا نصب العین واضح ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں سب سے پہلے جو مخاطبین تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر جب بھیجا ہے، آپ کی بعثت کے ساتھ، آپ کی شریعت کے ساتھ اور اس کی روحانی تعلیمات کو سمجھ کر وہ لوگ جو صدیوں پرانے نسل در نسل ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں الف بین قلوبکم، اس اللہ نے تمہارے دلوں میں پھر الفت اور محبت ڈال دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ آگ کے گھڑے کے کنارے پہ تھے، عین ممکن تھا کہ اپنی بے دینی کی وجہ سے، اپنی لادینی سوچ کی وجہ سے اور اپنی گمراہی کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے اور اپنے ہدایت سے دوری کی وجہ سے تم جہنم میں گر جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا۔ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اللہ نے تم سے شرک، کفر، فسق اور نافرمانی کو دور کر دیا۔ یہ ہے بھائیو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی مہینہ میں ہی آپ دیکھیے دنیا میں ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہیں علم ہے، جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ مسلمان من حیث القوم بلا تفریق کسی بھی مسلک کے اور علاقے کے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، وہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے سے باز نہیں آتے۔
اور آپ کو یہ تمام وہی باتیں جو آپ مختلف ذرائع سے اپنے گوش گزار آپ کے ہو چکی ہیں، میں اس کو اپنے انداز سے پیش کروں گا۔ تو دفاع مصطفیٰ ہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہم نے پہلا جو جمعہ جو اس حوالے سے ربیع الاول کے حوالے سے پہلا جمعہ جو پڑھایا تھا، اس میں آپ سے گفتگو کی تھی مقام مصطفیٰ کے حوالے سے۔ آپ نے پچھلے جمعے گفتگو سنی محبت مصطفیٰ کے حوالے سے۔ آج ہماری گفتگو ہے دفاع مصطفیٰ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات دیکھیے، دنیا میں گستاخی کرنے والے، اس کا تعلق ناروے سے ہو، اس کا تعلق فرانس سے ہو، اس کا ڈنمارک سے ہو، اس کا امریکہ سے ہو، اس کا کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی نسل سے وہ تعلق رکھنے والا باشندہ ہو، اور توہین کا انداز اس کا کسی بھی زمرے میں ہو، چاہے وہ گستاخانہ خاکے بنا کے گستاخی کرنا چاہے وہ یعنی آج کا ہی دن تھا جب ناموس رسالت پر جان دینے والے غازی علم دین شہید کا آج 91واں یوم شہادت ہے، آج کا دن۔ تو چاہے کوئی گستاخی کے زمرے میں کتاب لکھ دے، چاہے کوئی کارٹون بنا دے، چاہے کوئی امریکہ کا جو پادری تھا ٹیری جونز، اس نے قرآن کریم کو جلا کر اس کی توہین کی تھی، تو دنیا میں طرح طرح کے گستاخ ہمیشہ نمودار ہوتے رہے ہیں۔ نہ قرآن کو اس وقت کچھ ہوا تھا، نہ اسلام کو ہوا تھا، بس یہ لوگ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے نبی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، پوری مسلم امہ، اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، جو بھی اپنے آپ کو ہادی برحق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہلاتا ہے، آج ہر شخص رنجیدہ ہے، آج ہر شخص تعسف میں ہے اور غم میں مبتلا ہے، کیونکہ اس کی جورسڈکشن میں کچھ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اس ناموس کی خاطر کیا کرے۔ وہ ظاہری طور پر بے بس ہے، لیکن اس کے لیے کرنے کو حقیقت میں بہت کچھ ہے۔ آپ پہلے ابتدائی بات گفتگو سنیں کہ آپ نے ابھی چند دن قبل جو فرانس کے حوالے سے آپ نے گستاخانہ حرکت جو تھی اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور مسلمان جو رنجیدہ دل کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے۔ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ چند روز قبل ہی ایک مسلمان لڑکا تھا، اس نے اپنے اسکول میں فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین پر مبنی ایک استاد، ادارے کا استاد بار بار خاکے پیش کر رہا تھا کلاس کے اندر خاکے پیش کر رہا تھا کہ جی میرا موضوع تو یہی ہے، کیونکہ آپ لوگ تعلیم سے اس طرح وابستہ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں مضمون یونیورسٹیز میں اناٹمی پڑھایا جاتا ہے، اناٹمی جس کو کہتے ہیں علم الابدان، بدن جسم کے حوالے سے علم۔ اب وہ شخص اگر توہین کر رہا ہے، اس کو دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ملا، اس کو معصوم ترین ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی، اور وہ سامنے ڈسپلے کر رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کلاس کے اندر۔ اللہ رب العالمین جب کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر ایسے بھی کروا دیتے ہیں۔ وہ بچہ جو 18 سال عمر تھی، وہ ادارے کے گیٹ پر اپنے استاد کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ باہر نکلا ہے، اس نے اپنے ٹیچر کو حملہ کر کے فوری طور پر اس کو جہنم واصل کر دیا۔
یہ اسی ہفتے کی بات ہے، یہ شاید خبر آپ تک نہیں پہنچی۔ اور پھر بھائیوں دیکھیے، ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ آج ہم اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے دار ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں، تو آئیے آج تو مسجدیں پھر اسی طرح ہی خالی ہیں، کہاں گئی ہے ہماری محبت رسول؟ میں راستے میں اپنی روٹین میں 12:20 پہ ادھر پہنچنا تھا اور میں محبان رسول کی نظر ہو گیا کہ جب ہر مینار سے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کی آوازیں آ رہی ہیں تو میرے کسی محب رسول کو ادراک نہیں تھا کہ مسجد میں اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ ٹرکوں پہ ٹرالیوں پہ ڈیک لگے ہوئے ہیں، یہ محبت رسول چل رہی ہے۔ جب ہماری طرف سے یہ گستاخی اتنی بڑی ہوگی، اب مسلمانوں کی طرف سے نہ جن کو اذان کی پرواہ ہے، نہ مسجد کا تقدس ہے کہ مجھے 40 منٹ صرف رستہ ڈھونڈنے میں لگے کہ میں کہیں محبان رسول سے یہ کہہ کر اجازت لے لوں کہ میں نے بھی جمعہ پڑھانا ہے اور میں نے بھی آج منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر وقت پہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھانی ہے، لیکن کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تصور تو کریں کہ یہ ہماری کیسی محبت رسول ہے کہ اذان کی آوازیں ہو رہی ہیں، اذان دی جا رہی ہے، فضا میں اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن محبان رسول کو کوئی ادراک نہیں ہے کہ اذان کے وقت کم از کم وہ کام ہی کر لیں جو غیر مسلم کرتے ہیں کہ اذان کے وقت کم از کم خاموش تو ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ جنگ بازار میں بھی یہی تھا، منڈی کے پاس بھی یہی تھا، جو میرا روٹ ہے جہاں سے میں نے یونیورسٹی سے آنا ہوتا ہے، تو میں تو 4 رستے بدل کر آیا ہوں، ہر طرف یہی تھا، دنیا کو سوائے کھانے کے اور کوئی کچھ نہیں تھا۔ وہ جہاں پہ کھانے کا میٹیریل ہے وہ ٹوٹ کر پڑ رہے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ گاڑی ساتھ گزر رہی ہے، میرا پاؤں نیچے آ سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے محبت رسول والی قوم۔ خیر، یہ ایک تعصف تھا، یہ آپ کی سوسائٹی کی ایک جھلک ہے جو آپ نے خود بھی محسوس کی ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیے آپ نے اپنے صحابہ کرام کو کیا کہا، آپ اپنے صحابہ کرام کی تربیت کر رہے ہیں، فرمایا ایاکم الجلوس بالطرقات، راستے بند کرنے سے بچ جاؤ، راستے نہ بند کیا کرو۔ اب بات یہ ہے، یہ بات جتنے مرضی پیار سے سمجھا لیں ہماری قوم کو سمجھ نہیں آتی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس تو راستے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس گھروں میں ڈرائنگ رومز نہیں ہے، بیٹھک نہیں ہے، ہمارے احاطے نہیں بنے جس طرح آج ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتے ہیں، ہم نے آپس میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اگر واقعتاً ایسے ہی ہے تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ کیا حق ہے جی؟ آپ نے فرمایا غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، وکف الاذی، کسی راہگیر کا رستہ نہ بند کیا کرو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر کے راستہ صاف کیا کرو۔ تصور آپ خود کر لیں، گلیوں میں نکلیں کتنے آپ کے راستے صاف ہیں۔ یہ مسلمان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کریم ہماری امت مسلمہ کو اپنے نبی کی اس حدیث کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دیکھیے، فرانس میں 60 لاکھ مسلمان آباد ہیں، فرانس کے ملک میں 60 لاکھ مسلمان آباد ہیں، اور دنیا میں تقریباً 2.25 ارب کے قریب مسلمان آباد ہیں، اور آپ 57 اسلامی ممالک اور ریاستیں ہیں، اور پورے عرب میں، یورپ کے جو 28 ممالک ہیں اس میں 2.5 کروڑ سے زائد مسلمان جو وہاں کے نیشنلٹی کے ہولڈر ہیں وہ آباد ہیں، 2.5 کروڑ سے زیادہ۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں کی چال ڈھال میں کوئی فرق نہیں ہے۔
کوئی بزنس میٹنگز میں کوئی فرق؟ کچھ فرق نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی میٹنگز، کوئی بزنس ڈیلنگز، کوئی فرق آیا ہو؟ کچھ فرق نہیں آیا. اور ہماری کیفیت میرے سمیت وہ ہے، ہم ایک تقریر کر کے سمجھتے ہیں ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے، دفاع مصطفیٰ کر لیا ہے. ہماری کمیونٹی کے لوگ سمجھتے ہیں آپ ایک نعت اونچا سپیکر کر کے پڑھ لیں آپ کی بھی محبت رسول ادا ہو گئی. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فیس بک پر 2-4 گالیاں کسی گستاخ کو نکال دیں گے تو آپ کی محبت رسول کا حق ادا ہو گیا ہے. یہ ساری وہ کیٹیگریز ہیں جو آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، دفاع رسول اس طرح نہیں ہوتا. دفاع رسول اس کام سے ہوتا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. اور ساتھ فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا ٹھٹھا بنانے والوں کے لیے، تیرا مذاق بنانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. عبداللہ بن خطل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، آپ کے لیے گستاخانہ کلمات بولا کرتا تھا. فتح مکہ ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون شخص ہے جو اس گستاخ رسول عبداللہ بن خطل کو قتل کر دے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اس نے کعبہ کے غلاف کو جپھی ڈالی ہوئی ہے تو اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اُقْتُلُوهُ، اس کو ادھر ہی قتل کر دو. یہ گستاخ رسول کا انجام ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کروایا ہے. یہ گستاخ رسول کا انجام ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے آج دنیا میں ایک طرف کافر ہے جو اپنے کفری عقائد کا حامل ہے، اور ایک طرف مسلمان ہے جس کے پاس سب سے بڑی قوت قرآن کریم کی ہے جو الہامی شریعت کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان اس کے ہوتے ہوئے کے باوجود بھی جس طرح کافر لوگ کفریہ عقائد کے پیچھے ہیں، شرکیہ عقائد کے حامل ہیں، آج اگر مسلمان بھی بدقسمتی سے ان کی طرف اگر جھکے گا یا اس کی طرف مائل ہوگا تو پھر بتائیے پھر مسلمان کے طور اتوار اور رویوں میں اور کافر کے رویوں میں کیا فرق رہ گیا؟ حق یہ تھا کہ مسلمان جہاں پہ محبت رسول کا دعویٰ کر رہا ہے وہاں آج اپنی جسمانی حاضری کے ساتھ مساجد آج اس طرح بھری ہوتی کہ کفار مجبور ہوتے کہ مسلمان اب متحد ہو گئے ہیں، ہم آج کے بعد ان کے نبی کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے، کہیں یہ سیلاب امڈ آیا ہم کدھر چلے جائیں گے. لیکن بدقسمتی ہے، بات وہی ہے. آپ کے پاس فیس بک پہ میسیج آتا ہے اس کو آگے لائک نہ کیا تو آپ کے ہاتھ جل جائیں گے. کیا ہوگا لائک کر کے؟ آپ اس کو آگے شیئر نہ کیا تو آپ کسی ماں کے بچے نہیں ہیں تو کس کے بچے ہو جائیں گے؟ تو یعنی یہ عجیب و غریب ہماری ایک سوچ ہے جس کے پیچھے ہم ایکسٹریمزم کی سوچ کے پیچھے پڑے ہیں. میں نے 4 جمعے پہلے آپ کو ایکسٹریمزم پہ، انتہا پسندی پہ بھی جمعہ دیا تھا، تو وہاں پہ بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارا دین اعتدال پہ مبنی ہے. ہم اصل اصولوں کی طرف آئیں کہ جس سے دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس دین کے دفاع کا سب سے بڑا حق خود ادا کیا ہے اور اس کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے. فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، امت کو پہنچائیے۔ اور آج وہی حکم میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر ہم دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر کے، عمل درآمد کر کے پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہیں پہ پھیل جانا چاہیے، اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اور دوستی کا حق کس سے ہونا چاہیے؟ انسان دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ عَمَّنْ يُخَالِلُ، اس کو چاہیے کہ وہ دوستی کا انتخاب کرتے وقت دیکھے کہ وہ کس دوست کا انتخاب کر رہا ہے، کیونکہ اس کی دوستی، اس کی کمپنی، اس کی صحبت، وہ اس کی ڈائریکشن کو تعین کرتی ہے کہ یہ شخص کن عادات کا حامل ہوگا، کس طور اتوار کا حامل ہوگا۔ قرآن کریم نے اسی لیے دوستی کا معیار سیٹ کیا ہے اور فرما دیا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو شخص اللہ کو دوست رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو دوست رکھتا ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یاد رکھیے اللہ کے ہاں وہ اتنا پیارا شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گروہ میں شامل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت ہے جو ہمیشہ غالب آنے والی ہے۔ اور حضرات آپ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر آپ کا بلند کر دیا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں پہ بھی اطاعت الہی کا تذکرہ ہے، اطاعت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیکج میں اپنی اطاعت کا پیکج بھی عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر میرے نبی کے فیصلے کو میرے بھائیوں اس کا دفاع کیجئے گا۔ دفاع مصطفیٰ کا حق یہ ہے کہ جہاں پہ میرے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ساری زندگی آپ کی پسند ہو یا نہ ہو اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، دنیا میں لوگ ایمان کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، لا یؤمنون، ان کا دعویٰ ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپس میں باہمی ہونے والے جھگڑوں میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فائنل حیثیت تسلیم نہ کر لیں کہ یہ فلاں جھگڑا ہوا ہے،
اس میں اگر بات مانی جائے گی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانا جائے گا، اپنی مرضی کی گنجائش نہیں ہے۔ سیدہ زینب آپ کی پھوپھی زاد، اس کا نکاح کیا تھا آپ نے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ۔ انہوں نے ذرا اس پہ تأمل کیا فیصلے کو ماننے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا اور اپنے مصطفیٰ کا خود دفاع کیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں اور ان کے فیصلے کے بعد کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے بھی اب فیصلے میں اختیار ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، آپ کے کیے گئے فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا، اپنی مرضی دوڑانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں آپ اگلی بات بھی سنیے کہ دفاع مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین معیار اور نمونہ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آج آپ کو اپنا دن گزارنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے تعلیمات نبویہ کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ۔ 3 صحابی بھی گئے تھے آپ کی سیرت کو اپنانے کے لیے، لیکن انہوں نے انتہا پسندی کی کہ ہم ساری رات اب قیام کریں گے۔ ایک کہتا ہے میں سارا زندگی ہر دن روزہ رکھوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں، انی اتقاکم و اخشاکم للہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کا قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ یاد رکھنا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج سنت کا احیاء کیجئے، آئیے سنت کا احیاء کرنے کا عہد کیجئے، اور تب دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ آپ کے جورسڈکشن میں یہی بات ہے، ہماری فورن منسٹری موجود ہے، سفارتی سطح پر وہ اپنا کام کریں گے، حکومت اپنی سطح پہ کام کرے گی۔ آپ بطور مسلمان انفرادی کام یہ کیجئے گا کہ ہمیں دین سے اتنی محبت ہے، ہمیں اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ آج کے بعد، اس سے پہلے جو میں 5 وقت کا نمازی نہیں تھا، میں ہر 5 وقت ہر روز مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے اپنی جسمانی حاضری دے کر اقوام کفر کو یہ بات ثابت کر کے بتاؤں گا کہ مسلمان دیکھیے کتنے متحد ہیں۔ آئیے کریں عہد۔ یہ صرف نعرے مارنے سے، تقریریں کرنے سے، جلوس نکالنے سے، صرف 4 نعتیں پڑھ لی، 4 تقریریں کر لی، 4 جلسے کر لیے، 4 فیس بک پہ پوسٹیں کر لی تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ادا ہو گیا ہے۔ ہرگز حق ادا نہیں ہوتا میرے محترم بھائیوں، ہم یہاں پہ حق ایسے نہیں ادا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر حق ادا کرنا چاہتے ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا تمہارے لیے اتنی سعادت کا باعث بنے گا، تم سے اللہ بھی محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، آج سوچئے ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا انداز، کھانے کا انداز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا صبح اٹھنا، رات کو سونا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کرنا، ہمارا کمائی کا ذریعہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، سارا دن ہم گالیاں نکالیں، سارا دن جھوٹ بولیں اور رات کو احتجاج کرنے لگ جائیں کہ کفار نے یہ کام کیا ہے، بدقسمتی ہے میرے بھائیوں۔ پھر ہم سے بڑا خود گستاخ کون ہے جس نے دفاع رسول کو اپنے پاؤں تلے نعوذ باللہ رون دیا ہے؟ سارا دن ہم گالیاں بھی نکال لیں، سارا دن جھوٹ بھی بولیں اور سارا دن ناجائز منافع خوری بھی کریں، سنت کا ہمیں کسی کا علم کوئی نہ ہو۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ بتا دے کہ پانی دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، آپ بائیں سے پی رہے ہیں، اور بیو تسی ہر جگہ تے ٹوکی جاندے ہو پھڑ کے، اپنا اسلام اپنے کول رکھیا کرو۔ ہمیں شرم آنی چاہیے پھر دفاع رسول کے جلوس نکالتے ہوئے کہ سب سے بڑی حرمت کو تو ہم خود پامال کرتے ہیں کہ جب دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور قانون ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کو کتنا پڑھا ہے، اپنے اوپر کتنا نافذ کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے۔ کافر کو اس وقت ہمیشہ جرأت ہوتی ہے، چور کو ہمیشہ اس وقت نقب لگانے کی جرأت ہوتی ہے جب گھر کے مالک سوئے ہوتے ہیں۔ آپ تصور کر لیں، خود تصور کریں کہ ہم خود جب اپنے لیے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عمل کے ذریعے نعوذ باللہ گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں تو کفار خود سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے نبی کی کیا پرواہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، خیر امت مسلمہ ہے، غیرت آتی ہے کہ میرے نبی کی گستاخی ہوئی۔ آج اس بات کا عہد کرو، نمازوں کی بھی پابندی کرو، سنت کے احیاء کی کوشش کرو، اور ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے ہر قول و عمل پر سنت رسول کی چھاپ لگاؤ، اس کی سٹیمپ لگاؤ، پتہ لگے ہمارا یہ کام بھی سنت کے مطابق ہے۔ جو کام کرنے لگے فوری طور پر ذہن میں دوڑاؤ کہ کیا میرے نبی کی یہ سنت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کو سینے سے لگا لیجئے میرے بھائیو، آپ سے بڑا پھر محب رسول کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، آپ وہ کر بیٹھے تو میرے بھائیو پھر بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے۔ آج اسی چیز کا ہی بھائیو احیاء کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی بنائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، اطاعت رسول کا ہمیں مجسمہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔